علماء کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، ان کو گالیاں دینا، یہ ایک فیشن بن گیا۔ آج سوشل میڈیا پر جائے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے۔ اس کا نقصان اس شخص کو ہوگا جو یہ کام کرتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا وبال کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ میں صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور ایک خاص موقع پر نازل فرمائی۔ اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص عالم دین کی توہین کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ گرمی کا زمانہ تھا، تبوک بہت دور ہے مدینہ منورہ سے۔ تو منافقین نے راستے میں مسلمانوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، تمسخر شروع ان پر کیا، ان پر ہنسنا شروع کیا۔ اتنی گرمی ہے، یہ جا رہے ہیں تبوک، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم شام اور روم کے محلات کو فتح کریں گے۔ اور پھر کہنے لگے ہمارے جو قراء ہے، جو ہمارے قاری ہے، مسلمان جو قراء تھے، ان کے بارے میں کہنے لگے یہ جو قاری ہے یہ پیٹو ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بزدل ہے، یہ نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کی جماعت میں جو قاری تھے، قرآن کے قاری تھے، علماء تھے، ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے مسلمان جو علماء ہے، قراء ہے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا، ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کیوں کہی؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو سچ مچ میں نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو قرآن میں ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں اس بارے میں کہ تم نے یہ باتیں کیوں کہی، تو وہ کہیں گے، جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ نے جواب دیا اس کا۔ علماء کی توہین کرنے پر اللہ نے جواب دیا ہے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ تمہیں ہنسنے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے اللہ اور رسول ہی ملے تھے، علماء ہی ملے تھے، اللہ کا دین ہی ملا تھا۔ اور آگے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور وہ منافق تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم دین کا مذاق اڑاتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اگر علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے مذاق اڑایا تو ایمان سے نکل گیا۔ دوسرا نقصان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کو، ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ولی سے مراد عالم ہے، جو کسی عالم دین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اس سے انتقام لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی میں تو فلاں مولوی اور فلاں عالم دین کی توہین کرتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میرا مال کا نقصان ہوا، نہ میری اولاد کا نقصان ہوا، نہ میرا نقصان ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو کرتا ہوں اور علماء کا مذاق بھی اڑاتا ہوں، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟
یاد رکھیے، اللہ جب انتقام لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو جان اور مال کا نقصان پہنچائے اور اولاد کا نقصان پہنچائے۔ اللہ کا انتقام اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دین کا نقصان ہوگا۔ وہ شخص ہو سکتا ہے اس کا ایمان خراب ہو جائے، ایمان کا نقصان مال اور اولاد کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسری بات سن لیجئے، امام ثعلبی نے آداب الملوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے، جس نے کسی عالم دین کی توہین کی اس کی آخرت برباد ہو گئی۔